تیری شان شان قلندری، تو بڑا غریب نواز خواجہ، تو بڑا غریب نواز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک خاص عنوان، ایک خاص حوالہ، ایک خاص پہچان، اسلام کی روح کی، اسلام کی وہ علامت جس کو معاشرے کے کسی طبقے نے کبھی نظر انداز نہیں کیا۔ وہ علامتیں زمین پر اللہ کی نشانیوں کی صورتوں میں ہر جگہ موجود ہیں۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے، جنہیں محسوس کر کے روح میں ایک خاص انسیت، ایک خاص تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ اللہ والوں کا ذکر دلوں کو آسودگی فراہم کرتا ہے اور دلوں کی وہ روشنی بن جاتا ہے کہ چہروں سے یہ روشنی جب نمایاں ہو تو کفر کی دنیا بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگتی ہے۔ معزز بہنوں اور بھائیوں، آج جو گفتگو اور حوالہ اور ماہ مقدس، ماہ رجب کی وہ مقدس ساعتیں ہیں کہ جن میں اولیاء چشت کو اگر ہم یاد نہ کریں تو زندگی میں خلا سا رہ جاتا ہے۔ اولیاء چشت کون ہے اور یہ کون بزرگان دین ہے، ان کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ ہم نے اسی عنوان سے ایک خصوصی مجلس یا محفل یا گفتگو کا سلسلہ شروع کیا ہے جس کا عنوان ہے ہشت بہشت۔ یہ ہشت بہشت کیا ہے؟ ہشت فارسی زبان میں 8 کو کہتے ہیں اور بہشت کے معنی جنت، یعنی 8 جنتیں۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دست مبارک پر جب بیعت کی تو آپ نے جو دعا دی، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ ایک دعا یہ بھی تھی کہ تجھے اللہ تعالی اہل بہشت میں شمار فرمائے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرشد اعظم، روحانی پیشوا، حقیقی دینی رہنما اور قلب کی تاثیر کو بدلنے والے کی نگاہیں، جن کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نام نامی سے پہچانا جاتا ہے، آپ کی اس دعا کو دل میں بٹھا لیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہشت بہشت کی بنیادی فلسفے کو آپ نے بیان کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تو ہم پڑھتے ہیں، کبھی سوچا کہ الحمد میں کتنے الفاظ ہیں یا کتنے حروف ہیں؟ کہا 5 حروف ہیں۔ الحمد میں 5 حروف ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ 5 نمازیں جو فرض اللہ تبارک و تعالی نے کی ہیں، وہ 5 کے 5 نعمتیں ہیں جو 5 اوقات میں مومنین کو دی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ 5 میں 3 حروف اور شامل کر لیجئے۔ تو یہ 3 الفاظ اللہ، جب یہ 5 اور 3 8 ہو گئے تو 8 دروازے بن گئے جنت کے۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انیس الارواح میں فرماتے ہیں کہ یہ 8 ابواب ایسے رحمت کے دروازے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فرمائے گا کہ اے مومنو، تم نے حمد و ثنا کی ہے میری، لہذا تم ان دروازوں کے مختار ہو، مالک ہو، جس دروازے سے چاہو اس میں داخل ہو جاؤ۔ یہ دروازے
رحمت کے دروازے ہیں. عزیزان گرامی، گفتگو چونکہ حشر بہشت کے حوالے سے ہے اور یہ وہ اولیاء کرام ہیں کہ جن کے اسماء گرامی راحت و سکون کا باعث ہیں. حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرشد ہے آپ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے. پھر انشاءاللہ تعالی ہم تذکرہ حشر بہشت میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات کے ذریعے بھی کریں گے. پھر حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شریعت و طریقت کے حوالے سے کیا گفتگو کی، کیا کچھ ملفوظات میں ہے، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. پھر حضرت بابا فرید الدین گنجشکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کون واقف نہیں، ہم ان کے حوالے سے بھی اپنے اس پروگرام میں انشاءاللہ تذکرہ کریں گے. کہنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ سارے اولیاء چشت سب کے سب جو نظر آتے ہیں ایک خوبصورت پیرایا ہے علم کا، جس میں شریعت و طریقت کا امتزاج ہے. یہ اولیاء کاملین شریعت کو اور طریقت کو بہت ہی مختلف پیرائے میں دیکھتے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ شریعت و طریقت کو الگ کر کے دیکھتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص بیعت کرتا ہے وہ اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ وہ کتاب و سنت کے خلاف نہیں جائے گا. اب آئیے ذرا یہ دیکھیں کہ جو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات ہیں اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انیس الارواح کے نام سے مدون کیے ہیں، ان ملفوظات میں کس طرح سے ایک مرید کی، ایک اس شخص کی جو بیعت کرتا ہے، آپ تربیت فرماتے ہیں. یہی ہمارے ان تمام مجالس کا بنیادی محور ہے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ کس طرح ایک شخص جو تصوف سے منسلک ہوتا ہے وہ اپنی تربیت کرے. اور یقیناً الحمدللہ ثم الحمدللہ کیو ٹی وی ARY کیو ٹی وی کی طرف سے یہ خصوصی محافل یا تذکرے یا اس طرح کے پیغامات اس لیے لوگوں تک جاتے ہیں کہ لوگ شریعت کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگیوں میں جو انقلاب لائیں وہ اولیاء کاملین کے ملفوظات کے ذریعے، ان کے ان احکامات کے ذریعے اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں پیدا کریں کہ جو اللہ کے قریب لے جانے کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے جانے کا ذریعہ ہیں. حضرت شیخ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات کی طرف نگاہ فرمائیے تو جو آپ کی پہلی مجلس ہے اس میں اپنی گفتگو کا آغاز جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دست مبارک سے محفوظ فرمایا، اس کا آغاز ہوتا ہے ایمان سے. یعنی پہلی بحث ایمان کے متعلق ہے. اور ایمان کیا ہے، اس کے علاوہ انسان کی خواہشات کیا ہے، انسان کا معاشرے میں رویہ کیا ہے، ایک انسان صحیح معنوں میں کامل کب ہو سکتا ہے، منازل کب اسے ملتی ہیں، ان تمام مختلف امور کا تذکرہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیر طریقت حضرت شیخ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے تفصیلاً ذکر فرمایا ہے. اور طریقہ کیا ہے اس کا؟ طریقہ یہ ہے کہ آپ اس مجلس کو یا اس محفل کو آپ لکھ لیتے ہیں اور آخری حصے میں جانے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جو ہی یہ فوائد خواجہ صاحب نے ختم کیے، خلقت اور دعا گو واپس آئے، الحمدللہ علی ذالک. تو یہ ایک خاص انداز ہے بزرگوں کا، الحمدللہ علی ذالک کہنا. اور پھر یہ کہ دعا گو سے مراد وہ شخصیت جو ان الفاظ کو یا اس محفل کو محفوظ کر رہی. تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی اور سبحان اللہ جس قلم، جس زبان، جس ہاتھ کے لیے حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعا فرمائی ہو. میں یہ عرض کرتا چلوں کہ حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زندگی میں 2 بڑی دعائیں کی، تذکروں میں یہ بات محفوظ ہے. ایک دعا آپ نے یہ فرمائی کہ الہی میری موت مکہ معظمہ میں ہو، یعنی مجھے مکے کی زمین ملے جہاں پر میں تیری طرف رجوع کروں اور زندگی
سے واپسی کا سفر مکہ کی زمین سے ہو. اور دوسری دعا سیدنا عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تھی کہ الہی معین الدین کو وہ رتبہ عطا فرما اور آسمانوں پر وہ قبولیت عطا فرما کہ لوگ ان سے فیض پائیں. سبحان اللہ. اللہ والوں کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں اور اللہ والے کیسے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ظاہری وصال جب ان کا ہو جائے کیسے حیات رہتے ہیں. آپ غور فرمائیے. خواجہ تو بڑا غریب نواز. پہلی دعا مکہ معظمہ میں آپ کا وصال ہوا اور دوسری دعا اللہ اکبر ولی کی دعا کیسے ناکام ہو. زمینوں پر بیٹھنے والے آسمانوں پر کمندے پھینکتے ہیں اور پھر دعائیں آسمانوں پر کیسے قبول نہ ہو. یہ تو اللہ والے وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے دوست ہیں. نہ انہیں کوئی حزن ہے نہ کوئی انہیں ملال ہے. اس لیے نہ کوئی حزن ہے نہ ملال ہے کہ یہ تو اللہ سے محبت میں اپنے آپ کو فراموش کر چکے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کیا. اور ولایت کا جب خرقہ ملا اور جب ولایت کے معاملات سے آپ کو آپ کے پیر نے سبحان اللہ اپنے ساتھ رکھ کر پوری تربیت کی اور جس طرح سے آپ کو لے کر چلتے رہے اس کا تفصیلی طور پر تذکرہ انشاءاللہ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے احوال کی طرف اور ان کے اقوال کی طرف آئیں گے اس میں ہم بیان کریں گے. اور یہ جو 8 کا تذکرہ کیا تھا میں نے کہ 8 حروف اس کا بھی پورا سورہ الحمد کا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تذکرہ فرمایا ہے. اس کا بھی انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے. یہاں بنیادی طور پر میں چاہوں گا کہ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ ایمان کے متعلق کیا فرماتے ہیں. آپ نے ایک حدیث نقل کی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ فرماتے ہیں کہ ایمان کا لباس پرہیزگاری ہے اور ایمان کا سر فقر ہے. تو مراد یہ ہے کہ جو شخص پرہیزگار ہوگا وہ ایمان کی چاشنی کو چکھے گا. اور سر فقر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جس میں سادگی ہوگی, جس میں قناعت ہوگی, جس میں توکل ہوگا, جس میں اللہ کی رضا کے ساتھ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ تعلق اس طرح مضبوط ہوگا کہ میرا جینا میرا مرنا الہی تیرے لیے ہے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ہے. جب یہ تعلق قائم ہو جاتا ہے تو پھر سب کچھ مل جاتا ہے. پھر حضرت شیخ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت ہی خوبصورت پیرائے میں فلسفہ روح کو بیان کیا اور ایمان اور روح کے تعلق کو ایک دوسرے کے ساتھ منضبط کیا اور یہ بتلایا کہ ایمان اور روح کیا ہے اور وہ لوگ کہ جن کی روحوں میں ایمان نہیں ہے وہ کون لوگ ہیں. آپ نے فرمایا کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی معروف کتاب عمدہ میں تحریر فرمایا ہے کہ جس میں حضرت یوسف چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا حوالہ دے کر اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ جس وقت قرآن کریم کی ایک آیت الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, جب یہ آواز الست بربکم کی آئی تو اس وقت کافر اور مسلم سب کی روحیں یکجا تھیں, لیکن اس آواز کے آتے ہی یہ روحیں 4 حصوں میں تقسیم ہو گئیں. پہلا حصہ وہ کہ جیسے ہی الست بربکم کی صدا آسمان سے روحوں تک پہنچی ساری روحیں سجدریز ہو گئیں, دل سے بھی مانا اور زبان سے بھی کہا قالوا بلا, ان سب نے کہا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے. یہ وہ روحیں ہیں جن کو روایت کے مطابق حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ یہ انبیاء, اولیاء, صالحین, شہداء اور مومنین یہ سب کے سب ان ارواح میں شامل ہیں. دوسری قسم یہ وہ ہے کہ جس نے زبان سے کہا لیکن
دل سے نہیں کہا. یہ کون لوگ ہیں کہ جو بظاہر مسلمان ہو گئے لیکن بعد میں پھر یہ کافر ہو گئے. تیسری قسم آپ فرماتے ہیں کہ وہ ہے کہ جنہوں نے دل سے کہا لیکن زبان سے نہیں کہا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پہلے کافر تھے بعد میں مسلمان ہو گئے. اور چوتھی قسم روحوں کی آپ نے بڑے خوبصورت پیرا میں یہ بتلائی کہ وہ ہیں کہ جنہوں نے نہ زبان سے کہا نہ دل سے کہا. تو یہ وہ کافر ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کو اور رسول کی رسالت کو تسلیم ہی نہیں کیا. تو فلسفہ روح کو بیان کرنے کے بعد آپ نے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہا کہ لوگوں، تمہیں معلوم ہے کہ یہ صدقہ کیا ہوتا ہے؟ صدقے کے حوالے سے آپ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہ بتلایا کہ میں نے خواجہ یوسف چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فتاوے میں دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب اعمال میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینا. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صدقہ دینا، اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بتلاتے ہیں کہ صدقے کی اہمیت کو سمجھو اور اس پر توجہ دو کہ عبادات میں سب سے زیادہ معتبر، سب سے زیادہ جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ صدقہ ہے. صدقے کے حوالے سے حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ تعالی نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ بیان کیا. مختصراً بیان کروں، وہ یہ کہ ایک یہودی کسی کتے کو روٹی کھلا رہا تھا. حضرت خواجہ حسن بصری کا وہاں سے گزر ہوا، آپ رک گئے اور پوچھا کہ یہ کتا تیرا ہے یا ایسے ہی راہ چلتا ہے؟ تو یہودی نے کہا کہ میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے، بس کتا ہے، میں روٹی کھلا رہا ہوں، میرا کتا نہیں ہے. حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ اگر تیرا ہوتا تو بہتر ہوتا. کہا کہ اللہ کو معلوم. کچھ عرصہ گزرا، حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ خانہ کعبہ میں ہے. خانہ کعبہ کا وہ منظر، اللہ کی عبادت، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں، اور ایک لمحے میں ایک آواز آتی ہے. اور آواز کیا ایمان کو تازہ کرنے کی وہ صدا تھی جس میں کوئی سجدہ ریز ہے اور یہ کہہ رہا ہے ربی ربی ربی، اور جواب آتا ہے لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی. پکارنے والا پکارتا ہے اے میرے مالک، اے میرے مالک، اے میرے مالک. اور جواب دینے والا کون ہے؟ رب کائنات، جس نے کائنات کو خلق کیا، جس نے احسان عظیم فرمایا، ہمیں پیدا کر کے اور عبادت کا سلیقہ سکھلایا. کعبے سے آواز آتی ہے. اور یہ کہاں پر ہو رہا ہے یہ سارا منظر؟ پرنالے کے نیچے. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں رک گیا اور میں نے کہا کہ میں دیکھوں یہ کون مقرب بندہ ہے اللہ کا کہ جو سجدے میں ہے. جب سجدے سے یہ سر اٹھائے تو میں دیکھوں یہ کون ہے. جب سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو یہ وہی یہودی ہے، یہ وہی شخص ہے جس کو حضرت حسن بصری نے کہا تھا کہ تو کتے کو روٹی کھلا رہا ہے. پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اتنا قریب تو رب کے؟ کہا میں رب کے اس لیے اتنا قریب ہو گیا کہ میں نے اس انجان کتے کو روٹی دی، ادا اس کو پسند آئی اور اس نے اتنی قربت دے دی کہ میں رب بھی کہتا ہوں اور وہ لبیک یا عبدی کہتا ہے. اللہ اکبر. یہ کیا ہے معاملہ؟ سوچئے تو صحیح. تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ محبت کی فضائیں، یہ تعلق، یہ نسبت، یہ قربت، یہ بخشا جانا. ایک جانب جانور سے آپ رحم کر رہے ہیں، جانور کو آپ روٹی کھلا رہے ہیں، دوسری جانب اللہ تبارک و تعالی آپ کی عبادت کو اس طرح قبول فرما رہا ہے کہ تو یہاں پکار، میں آسمانوں سے تیری پکار کا جواب دوں گا. عزیزان گرامی، حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمت اللہ تعالی علیہ کے افکار بلا شبہ ہمارے لیے صرف افکار ہی نہیں بلکہ ایمان کو زندہ رکھنے کا وہ ذریعہ ہے کہ جن کو ہم اگر اپنی زندگیوں میں اپنا لیں تو شریعت کے بنیادی تقاضے بھی پورے ہوں گے اور آخرت کے لیے کامیابی کے راستے بھی ہموار ہوں گے. اور جب
جنت کے دروازے پاکیزہ لوگوں کے لیے کھلے ہوں گے تو ہم اپنی ان نسبتوں کے ساتھ ان کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی ان کی معیت میں اس جگہ تک پہنچیں گے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے نیکیوں کے بدلے میں منزلیں لکھی ہوئی ہیں، جس کے لیے قرآن نے فرمایا فقد فاز فوزا عظیما، کہ بے شک یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اور اولیاء کرام کی برکات سے ہمیشہ ہمیں دین سے محبت اور تعلق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اولیاء کاملین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو یہاں بھی کامیاب تھے اور وہاں بھی کامیاب ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تیری شان شان قلندری، تو بڑا غریب نواز خواجہ، تو بڑا غریب نواز۔ تیری شان شان قلندری، تیری شان شان قلندری، تو بڑا غریب نواز خواجہ، تو بڑا غریب نواز ہے۔ تیری شان شان قلندری، اللہ